پر جو قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس قرآن کریم کے اندر جو صورتیں اور جو آیتیں پروردگار عالم نے نازل فرمائی، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ الگ الگ صورتوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، جس میں ایک یہ سورہ یاسین ہے، بڑی عظمت والی صورت ہے، بڑی برکت والی صورت ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ہم اور آپ، ہمارے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ورنہ جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو اور وہ پریشان ہو جائے، ساری کی ساری پریشانیوں کا حل، ساری کی ساری مصیبتوں کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ یہ امت محمدیہ کو پروردگار عالم نے نایاب تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ قرآن کریم۔ ہم اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے کہ لاؤ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس قرآن کریم کی برکت سے پروردگار عالم ان کو ختم کر دیتا ہے۔ کچھ جمعے پہلے میں نے آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ صرف آیت الکرسی کی فضیلت ہی نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ہر سورت کی فضیلت کو رکھا۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ قُرْآنِ سورہ یاسین۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وَقَلْبُ قرآن سورہ یاسین، اور قرآن کریم کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ آج ہمیں فرصت ہی نہیں کہ لاؤ قرآن کریم کے اندر کے آیتوں کی تلاوت کریں، لاؤ کبھی سورہ یاسین کو پڑھ کر دیکھیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ گھروں کے اندر سے ہماری بہن بیٹیاں کی آواز قرآن کریم کی تلاوت کی آیا کرتی تھی، جس محلے سے نکل جایا کرتے تھے، جس گلی سے نکل جایا کرتے تھے، ایک نہ ایک گھر تو ایسا ہوتا تھا جہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب حال یہ ہو گیا، تم کسی بھی محلے سے نکل جاؤ، کسی بھی گلی سے نکل جاؤ، قرآن کریم کی آواز آتی نہیں۔ ہاں اگر آتی ہے تو گانے بجانے کی آواز آتی ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کی زبانوں پر بھی گانا بجانا آ گیا، ہماری اولادوں کی زبان پر بھی گانا بجانا آ گیا، ہماری ماؤں کی زبان پر بھی گانا بجانا آ گیا۔ گھر کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں جس کی زبان پر گانا بجانا نہ ہو۔ ارے کوئی گانا گاتا ہے تو کوئی گانا سنتا ہے۔ جتنا گانا گانے میں گناہ ہے، خبردار خبردار اتنا ہی گناہ گانا سننے کے اندر بھی ہے۔ گھر گھر کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے، بس کوئی ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اس میں موویاں دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اس میں ناٹکوں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ کرے یہ بلا کب ختم ہوگی؟ یہ بری عادت ہماری بہن بیٹیوں کے اندر سے، ہماری ماؤں کے اندر سے، نوجوانوں کے اندر سے یہ گانے بجانے کی بری عادت کب ختم ہوگی؟
ایک وہ وقت تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج قرآن کریم کو ہم نے پرلے رکھ دیا اور گانے بجانے کو، موبائل کو آگے رکھ لیا۔ آج کا معاشرہ اتنا بگڑ گیا، جب سوتا ہے تو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے نظر موبائل پر پڑتی ہے، گانے بجانے پر پڑتی ہے اور موویاں دیکھنے پر پڑتی ہیں۔ شرم کرو اے مسلمان، شرم کرو، یہ دنیا چند دن کی ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے جب تیری حاضری ہوگی، کیا جواب دے گا پروردگار کو؟ اللہ رب العزت نے یہ جو نایاب تحفہ دیا ہے، یہ قرآن کریم جو عطا فرمایا ہے، اس قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آؤ 15ویں صدی کے لوگوں، اس سورہ یاسین کی خاصیت بتلاؤں، اس سورہ یاسین کی فضیلت کو بتلاؤں۔ یہ میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، بے شمار فرشتے اس دن بھی دوسرے دن تک دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے فجر کی نماز کے بعد، ہمیں تو فرصت ہی نہیں سونے سے، ہم تو جب اٹھتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، نہ نماز کی فکر نہ قرآن کی فکر۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، سورہ یاسین کیا پڑھیں گے؟ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ او میرے بندوں، او میری بندیوں، کان کھول کر سن لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم۔ یاد رکھنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ہر چند یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ گمراہ ہو جائیں، ہدایت سے ہٹ جائیں، گمراہیت پر آ جائیں۔ یاد رکھنا، اس شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، شیطان کے شکنجے میں مت آنا، شیطان کے مکر و فریب میں مت آ جانا۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، شیطان کے مکر و فریب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کی فرما برداری کو بھول گئے، اللہ کی عبادت کو بھول گئے، قرآن کی تلاوت کو بھول گئے، نماز کی پابندیوں کو بھول گئے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے۔ اور یوں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بغیر نماز پڑھے اپنے کاروبار کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارا تمہارا حال کیا ہے، پڑے ہوئے ہیں اپنے بستروں پر، نہ اذان کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی فکر۔ جب انسان اپنے بستروں پر سو جاتا ہے، صبح کا وقت ہو جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، شیطان اس کو تھپ تھپاتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، اے اللہ کے بندے سو جا، سو جا، سو جا، رات بھر تم موبائل میں لگا رہا، تجھ کو نیند نہ آئی، رات بھر مچھر کاٹتے رہے، تجھ کو نیند نہ آئی، رات بھر تو بے چینی میں کربٹیں بدلتے رہا، کربٹیں بدلتا رہا، تجھ کو نیند نہ آئی، اب یہ دیکھ صبح کا سہانا وقت ہے، سو جا، سو جا، تھپ تھپاتا ہے، اس کو سلاتا ہے،
کہ کسی طریقے سے یہ سو جائے اور اس کی نماز نکل جائے، وہ سلاتا ہے۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سورج نکل آتا ہے تو شیطان اس کی چھاتی پر ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے، کودتا ہے، خوش ہوتا ہے، جشن مناتا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اب تیری مرضی، تو جو چاہے کروں۔ اس کے کان کے اندر پیشاب کر کر بھاگ جاتا ہے۔ نماز نکل گئی، اس کا کام بن گیا۔ آج یہی حال ہے امت کا۔ اور فجر کیا، 5 نمازوں کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ چلو فجر ہماری سونے میں نکل گئی، باقی نمازوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی نکل گئی۔ ایسا معاشرہ ہم نے اپنا بگاڑ کر رکھ لیا ہے، اور دن بہ دن بگاڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا۔ علماء کرام سمجھا رہے ہیں، مفتیان اعظام بتلا رہے ہیں، مسجد کے امام بیان کر کر سمجھا رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، ایسی جہالت ہمارے اوپر چھا گئی، ایسی جہالت میں ہم ڈھل چکے ہیں کہ علماؤں کی بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور کچھ تو ایسے ہیں، آتا کچھ نہیں ہے، جانتے کچھ نہیں ہیں، بس پٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسائلوں کو بتلا رہے ہیں، علماؤں کی برائیوں کو کر رہے ہیں، علماؤں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ شرم کر اے 15ویں صدی کے مسلمان، شرم کر۔ یہ علماء انبیاؤں کے وارث ہیں، ان علماؤں کی بے قدری مت کرو، علماؤں کی بے عزتی مت کرو۔ اگر عالم کی بے عزتی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اگر سرکار ناراض تو اللہ ناراض، اللہ ناراض پھر پتہ نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں۔ اور ماشاءاللہ مسائل ایسے ایسے بتلائیں گے جیسے کہ ابھی بخاری شریف کا درس لے کر آئے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، ارے وہ یہ جو علماء نماز پڑھاتے ہیں نا اور اس کا جو پیسہ لیتے ہیں تو یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب اس جو مسئلہ یہ بتلا رہا ہے اس سے یہ پوچھو کہ کہاں پڑھ کر آیا تو، کون سی ڈگری تو نے لی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جانتے تانتے کچھ نہیں ہے، مفتی بنے ہوئے۔ اب جب وہ اس مسئلے کو بتلا رہا ہے تو 4 اور ہیں، ان کے دماغ کو بھی شیطان نے ٹٹولا اور شیطان نے ان کے دماغ کے اندر بھی بات ڈالی کہ یار صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے نماز تو اپنی پڑھنا ہے، اپنی نماز پڑھنا، جیسے امامت کرنا، جب امامت کے پیسے لے لیے تو پھر کہاں ہوئی نماز؟ شرم کر، شرم کر، یہ فضول باتوں میں نہ پڑ۔ شیطان ایسی باتیں دماغ کے اندر ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ہاں، تو بتلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو فجر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، ولیوں کے نبی، قطب ابدال کے نبی، پیغمبروں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درختوں کے پتے پتے کے نبی، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ انسان، وہ شخص جو صبح فجر کی نماز پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، بے شمار فرشتے اس دن سے لے کر دوسرے دن تک، اس وقت تک دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں اس شخص کے لیے۔ افسوس ہماری زندگیوں پر، ارے قرآن کریم تو پڑھنا بہت دور، سورہ یاسین کا پڑھنا تو بہت دور، نماز کی ہماری پابندی نہیں۔ یہ ہے سورہ یاسین کی فضیلت۔ ابھی
ہم سمجھے نہیں ہیں کہ سورہ یاسین کیا ہے۔ اور مطلب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ یاسین کو ہر دن پڑھتا ہے اس نے اپنی عادت بنا لی سورہ یاسین پڑھنے کی، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو انسان سورہ یاسین کو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، جس نے سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنا لی، تو کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ آؤ 15ویں صدی کے مسلمانوں، اس سورہ یاسین کی فضیلت کو امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص قبرستان میں ایک دن بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی کے دکھلاوے کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک دن قبرستان میں کھڑے ہو کر سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، 40 دن کا عذاب پروردگار عالم وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ سورہ یاسین۔ جبھی تو فرمایا آپ نے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل یہ سورہ یاسین ہے۔ آج ہمیں سورہ یاسین پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ سورہ یاسین کو یاد کرے، بہت بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی۔ جو خطبے کے دوران جو میں نے آیت کی تلاوت کی وہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی مقدمے کو سے نجات پانا چاہتا ہے، مقدمے کو بری ہونا چاہتا ہے مقدمے سے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کو پڑھ کر دعا کر پھر کورٹ کی طرف جائے، کچہری کی طرف جائے، عدالت کی طرف جائے، اس مقدمے سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں۔ ایک بات ہے، سورہ یاسین کی فضیلت تو اتنی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح، مہینوں گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، لیکن سورہ یاسین کی فضیلت ختم نہ۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے کاروبار میں خیر و برکت چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر کے اندر خیر و برکت چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ میرا کاروبار فراخ ہو جائے، میرے کاروبار میں کشادگی ہو جائے، میری تنگ دستی ختم ہو جائے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھ کر کاروبار کی طرف نکل، اپنی دکان پر بیٹھ کروں، کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کروں، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کر، اللہ کاروبار کے اندر برکت کر دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں تندرست رہوں، ساری کی ساری بیماریوں سے میں الگ ہو جاؤں، مجھ کو کوئی بیماری نہ پڑے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو اپنی عادت بنا لو، سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنا لو، ہر وقت سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صبح کے وقت میں جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے، اتنی فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کی، آج ہم جانتے ہی نہیں سورہ یاسین۔ سورہ یاسین تو بہت دور، ہم قرآن کریم کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کیا ہے؟ عجیب وقت نہیں ہے، سارے کام کرنے کا تیرے پاس وقت ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کا تیرے پاس وقت نہیں۔ وہ قرآن کریم جو پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس میں ایسی ایسی صورتیں اور ایسی ایسی آیتیں نازل فرمائیں جس میں بیماریوں کا حل ہے۔ آج اس قرآن کریم کو پڑھنے کا تیرے پاس وقت نہیں ہے، ہاں گانے بجانے کا وقت ہے، موبائل چلانے کا وقت ہے، قرآن کریم پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔
پتہ چلے گا جب یہ ہماری آنکھ بند ہوگی اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا۔ یہ قرآن کہے گا، یہ قرآن، اے پروردگار یہ تیرا وہ بندہ ہے، یہ تیری وہ بندی ہے کہ اس نے میرے حق کو ادا نہیں کیا۔ میری پردہ نشین ماں اور بہنوں بیٹیوں، یاد رکھنا قرآن کریم کی تلاوت کو مت بھولنا۔ اللہ نے جتنا ہم کو سکھلایا ہے ہم اس کی تلاوت کریں، پڑھیں اور پھر کوشش یہ کریں کہ پورا کے پورا قرآن کریم کو ہم مکمل کریں۔ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بڑی فضیلت ہے اس کتاب کی۔ اور ایک چیز اور بتلاؤں، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اب ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ہم تو 55 کے ہو گئے، ہم تو 60 کے ہو گئے، اب تو ہم پہ بڑھاپا آ گیا، اب قرآن کیا پڑھیں؟ نہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں۔ ہاں، قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ جب ہم اس کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دیتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے ہماری زبان ہی نہیں پلٹتی۔ اجی ہماری زبان ہی نہیں پلٹتی، کیوں نہیں پلٹتی؟ دل سے پروردگار سے دعا کر، اللہ تیری زبان کو پلٹ دے گا، تیرے قلب کو پلٹ دے گا اور قرآن کریم کی دولت سے تجھ کو مالا مال کر دے گا۔ کوشش تو کر۔ میرے والد محترم، شاید کہ آپ سب جانتے ہوں، بڑھاپے کے عالم میں پروردگار عالم نے حافظ قرآن بنایا۔ ہاں، بچپنے سے نہیں پڑھے تھے وہ، جوانی میں نہیں پڑھے تھے، جوانی کی سالیں بھی گزر گئی تھیں ان کی، اچانک ایک شوق پیدا ہوا اور پھر انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، اللہ نے حافظ قرآن بنایا۔ تو پڑھائی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی عمر نہیں ہوتی، بس عہد کر لے، ارادہ کر لے اور اللہ تبارک تعالیٰ بس اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور الحمدللہ اسی مسجد اسماعیلیہ کے اندر یہ ایک نظام بنا دیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بوڑھے ہیں، جتنے عمر دراز ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا درس لگتا ہے۔ ہاں، آئیں اور قرآن کریم کو پڑھیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، سیکھیں۔ جب ہم قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رب ذوالجلال کی قسم ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ زندگی ہم کو ایسی لگے گی کہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا۔ قرآن کریم کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کریم کے بارے میں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے 15ویں صدی کے لوگوں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے بارے میں، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے۔ کوئی ایسی کتاب؟ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور صحیفے ہیں جو کہ نبیوں پر، پیغمبروں پر، جو رسولوں پر نازل ہوئے، اور صحیفے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائے۔ لیکن قرآن کریم کو جو فوقیت دی اور قرآن کریم کو پروردگار عالم نے جو درجہ دیا وہ اور کتابوں کو نہیں دیا۔ ہے کوئی ایسی کتاب کہ جس کے سننے میں بھی ثواب ہو، جس کے پکڑنے میں بھی ثواب ہو، جس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہو اور جس کے دیکھنے میں بھی ثواب ہو؟ کچھ نہیں۔ ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اس کو جو ہم پکڑے ہوئے ہیں پکڑنے میں بھی ثواب مل رہا ہے، اور اس کو جو ہم سن رہے ہیں، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہمیں قرآن آتا نہیں تو کم سے کم قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہو رہی ہے اس قرآن کو سن تو سکتے ہو۔ اللہ تو سننے میں بھی ثواب دیتا ہے۔ ہاں، افسوس ہماری زندگیوں کا کیسا معاشرہ بگڑ گیا۔ فجر کی نماز، اس مسجد کے اندر جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 1 صف، 1.5 صف، 2 صف،
کبھی کبھی تو 3 صف ہو جاتی ہیں، لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جب تفسیر قرآن شروع ہوتا ہے، جب قرآن کا ترجمہ شروع ہوتا ہے، تو 1 2 3 کبھی کبھی 4 اور 5 رہ جاتے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کریم کو۔ اگر ہم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اگر قرآن کی تفسیر میں دے دیں گے، قرآن کی تلاوت میں دے دیں گے، ترجمہ کلام پاک میں دے دیں گے، تو ہمارا کتنا بھاری نقصان ہو۔ اتنے سے وقت میں ہم کتنا فائدہ کر لیں گے جو مسجد سے ایک دم نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، سننے کے اندر بھی ثواب ہے، پڑھتے نہیں۔ سنو، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ الحمدللہ اسی محلے کے اندر ایک نہیں بہت سی خاتون ایسی ہیں، بہت سی بہن بیٹیاں ایسی ہیں، بہت سی مائیں ایسی ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جب تفسیر قرآن شروع ہوتا ہے، وہ اپنے سارے کاموں کو بند کر دیتی ہیں اور قرآن کریم کو سننے میں لگ جاتی ہیں۔ ہاں اس محلے کے اندر ہیں ایسی ماں اور بہنیں، لیکن ہمارے نوجوانوں پر وقت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تفسیر سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ترجمہ کلام پاک سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، کہیں اور پڑھی، لیکن ایسی دلچسپی اور ایسی محبت ہوتی ہے قرآن سے کہ جہاں انہوں نے قرآن کی آواز سنی اسی مسجد سے دوڑتے چلے آ رہے ہیں کہ لاؤ دیکھیں کون سی مسجد کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کون سی مسجد میں تفسیر چل رہی ہے، اور وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے محلے کے نوجوان جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بھی نہیں بیٹھتے۔ کیا قرآن کی قدر کرنا سیکھو، قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کا چھونا بھی ثواب۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی ایک حرف اس قرآن کریم کے اندر سے پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے یہ، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور شہادت کون دے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ جس نے الف لام میم کی تلاوت کی 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئیں۔ کتنا وقت لگا الف لام میم پڑھنے میں؟ الف لام میم جس نے پڑھا 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں۔ اب اگر کوئی ایک صفحہ پڑھے، ایک رکوع پڑھے، جس نے ایک پارہ پڑھ لیا، خدا کی قسم نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے یوں بھی فرمایا، حدیث پاک کے اندر روایت موجود ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اسی قرآن پاک کو اگر کوئی حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو اتار لیتا ہے، اللہ تبارک تعالی کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جلدی جلدی پڑھ، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ہو جائے وہی تیرا مقام ہے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج اگر ہمارے گھروں کے اندر اتر آئے تو وہ بھی پھیکا پڑ جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے خاندان کے 7 آدمی اور ایک روایت کے مطابق 10 آدمی، اور وہ بھی ایسے جس پر کہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، ان کی ساری لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ اس حافظ قرآن کی برکت سے پروردگار عالم ان خاندان کے 7 آدمیوں کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ جناب ابھی ہم نے سمجھا کہاں ہے قرآن کریم؟ ابھی تو ہمارے سامنے دنیا ہے، بس دنیا کی دولت نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے۔ نہیں، دنیا چند دن کی ہے۔ اس دنیا کے زیب و زینت میں اتنے مت اس دنیا کے زیب و زینت میں الجھ جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کی عبادت کو بھول جاؤ، اللہ کی توحید کو بھول جاؤ۔ یہ جو قرآن کریم کی سورہ یاسین کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اللہ رب العزت نے اس میں ایک قریہ کے بارے میں بتلایا۔ سورہ یاسین کی دوسرے رکوع کی آیتیں ایک بستی کے بارے میں بتلایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب ان بستی والوں کا کیا حال ہوا تھا ان لوگوں کے سامنے رکھو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے جب اس بستی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، جب وہ توحید کو بھول گئے، جب وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے ہٹ کر دوسروں کو الہ کہنے لگے، دوسروں کو معبود کہنے لگے، دوسروں کی پوجا پاٹ میں لگ گئے، تو اس بستی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے 3 پیغمبروں کو پہنچایا۔ اسی رکوع کے اندر اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، 3 پیغمبروں کو پہنچایا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور ان پیغمبروں نے ان بستی والوں کو سمجھایا، بتلایا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ پہلے 2 پیغمبر آئے، فکذبوہما تو ان بستی والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، پھر پروردگار عالم نے تیسرے پیغمبر کو بھیجا، پھر تینوں نے سمجھایا، تینوں نے بتلایا۔ لیکن جب انسان کی مت بگڑ جاتی ہے، جب انسان کا شعور بگڑ جاتا ہے، جب انسان اپنی ضد پر آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، پیغمبروں کی بھی نہیں سنتا، اللہ کے نبیوں کی نہیں سنتا۔ ہاں، اور وہ یہ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ ارے تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، تم کوئی نبی ابھی نہیں ہو۔ اور ایک ہی نہیں، اللہ نے اس میں تو ان 3 پیغمبروں کا واقعہ بیان کیا ہے۔
غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور انطاکیہ اس بستی کا نام تھا جہاں اللہ نے ان 3 پیغمبروں کو پہنچایا۔ اور پھر یہ تو ایک واقعہ ہے، اللہ نے تو ہر دور میں ہر وقت میں اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور انہوں نے سمجھایا ہے، لیکن کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر عذاب مسلط کیا ہے۔ قوم نوح کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سبا کو دیکھو۔ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لکھا ہوا ہے قوم سبا کے لوگ اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط تھے، 500 من کا پتھر اٹھا کر یوں ہی پھینک دیا کرتے تھے، جیسے آج ہم کنکریاں اٹھا کر پھینکتے ہیں نا، 500 من کا پتھر یوں اٹھایا اور یوں پھینکا۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اللہ نے جب ان کو برباد کیا، سب قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کیا حال ہوا۔ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ پر جب وہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا تو ابابیلوں کے ذریعے پروردگار عالم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، سب نے اپنے اپنے قوم کے ہاتھوں سے مار کھائی۔ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بدن پر کوئی ایسی جگہ نہیں جا کے میری قوم نے مجھ کو پتھر نہ مارا ہوں۔ ہاں بڑی مار کھائی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس توحید کو دنیا کے اندر پھیلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، لیکن 80 یا 82 لوگ ایمان کے اندر رہے۔ اور پھر اللہ نے ان کا حال کیا کیا؟ پیغمبر اللہ کے رسول جب قوم نے زیادہ شدت اختیار کی، ظلم و ستم کی، تب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نوح گھبرانے کی ضرورت نہیں، اچھا چلو یہ کام کرو الہی، کیا ایک کشتی بناؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، الگ واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے اسی کشتی میں غلاظت بھری، اللہ نے پھر اس کشتی کو انہی لوگوں سے صاف کروایا، پھر سب کو اس میں بٹھالا جو ایمان والے تھے، اور اس طریقے سے جو کشتی کے اندر تھے وہ بچ گئے، باقی کو اللہ نے اس پانی کے ذریعے زمین سے پانی، آسمان سے پانی، چاروں طرف سے پانی پانی، اس پانی میں غرق کر دیا۔ فرعون کتنا بڑا زبردست ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا، لیکن اللہ نے دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ سب کے واقعات ہیں۔ اے امت محمدیہ، قرآن کو ٹٹول کر دیکھو، قرآن کو سنو، قرآن کو پڑھو، دنیا میں مت الجھے رہو، سب حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو بتلا رہا تھا کہ جب انسان اپنی ضد پر آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے فرما دیا ہاں کہ میرے محبوب
پریشان نہ ہو. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کا حال یہ ہو گیا، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہٹ دھرمی پر آ گئے، یہ اپنی ضد پر اڑ گئے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے لیے تو ہم نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے. ہاں، تو اسی طریقے سے اس سورہ یاسین کے اندر جو دوسرے رکوع میں اللہ نے 3 پیغمبروں کا جو واقعہ بیان کیا، انہوں نے بھی بہت سمجھایا، بہت بتلایا، لیکن ان لوگوں نے ایک نہ مانی اور ان پیغمبروں کو جھٹلانے لگے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کی چیخ سے اس ساری بستی کو ختم کر دیا. اللہ جس سے چاہے برباد کر دے، اس کا معاملہ تو کن و فیکون کے درمیان ہوتا ہے. ہاں، اور یہ سارے کے سارے واقعات پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کے اندر جو نازل فرمائے ہیں وہ اس امت کو دکھلانے کے لیے کہ اے امت محمدیہ باز آ جاؤ اور پچھلے قوموں کے حالات پر نظر کرو. ہم نے ان بستیوں کو ایسا برباد کر دیا، ایسا برباد کر دیا کہ وہاں کھنڈروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ غضب الہی جوش میں آ جائے اور پھر میرا تیرا بھی حال یہ جو آج ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، جو آج اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جو آج اللہ کے فرائضوں کو چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سے توبائیں کریں، توبہ استغفار کریں اور پروردگار عالم سے روز ہو کر اپنی غلطیوں کو معافی تلافی کریں اپنی غلطیوں سے، تاکہ دنیا کے اندر ہی ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اگر یہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ چلے گئے، اللہ نہ کرے ہمارا فیصلہ جہنم کا ہوگا یا جنت کا ہوگا، کوئی پتہ نہیں. اگر پروردگار عالم پکڑ کرنے پر آ جائے تو ایک چھوٹے سے گناہ کو لے کر پکڑ کر لیتا ہے، اور اگر پروردگار عالم بخشش کرنے پر آ جائے تو ایک چھوٹی سی نیکی پر بخشش کر دیتا ہے. اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. ہاں، اور قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت بنائیں. صبح فجر کی نماز کے بعد چلو دن بھر ہم اپنے کام و کاجوں میں لگے رہتے ہیں تو صبح فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. جہاں اور تلاوت کریں سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں. ہاں، ایک چیز اور بتلائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ یاسین کے بارے میں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے حفاظت ہو جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے. ارے چاہتے ہیں یا نہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا دشمن کہاں ہے، اپنا بھی دشمن ہے، غیر بھی دشمن ہے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنوں سے غیروں سے جو دشمن بنے ہوئے ہیں اگر اس سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرو، پروردگار عالم دشمنوں سے حفاظت کر دے گا. ہجرت والی رات دشمن مکہ، دشمن اسلام سب باندھ کر کھڑے ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی سازش ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے محبوب چلو الہی کہاں، صدیق کے در پر. ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب چلو الہی کہاں، صدیق کے در پر چلو. آج ہجرت والی رات ہے پروردگار عالم کیسے چلوں، باہر دشمن تلوار لے کر کھڑے ہوئے، صفیں بنی ہوئی ہیں،
باہر نکلوں وہ حملہ نہ کرے۔ فرمایا پروردگار عالم نے میرے محبوب اگر انہی کے بیچ میں سے میں نے تم کو نہ نکالا تو میری قدرت کیا؟ میرے محبوب سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دو، سورہ یاسین پڑھتے جاؤ نکلتے جاؤ، پڑھتے جاؤ نکلتے جاؤ، تم ان کے بیچ میں سے نکل جاؤ گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ آپ اٹھے اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا، اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور آپ نے کچھ خاک اپنے ہاتھ میں لی اور انہی لوگوں کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے گئے جو صف باندھ کر کھڑے ہیں، ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور آپ صدیق کے دروازے پہ پہنچ گئے، وہ کھڑے رہے، پتہ یہ چلا کہ سرکار تو نکل چکے ہیں۔ تو یہی سورہ یاسین ہے جو دشمنوں سے حفاظت کر دی۔ ابھی ہم نے سورہ یاسین کو نہیں سمجھا ہے، میں نے بتایا نہیں، ایک فضیلت نہیں، اس کی تو اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ صبح سے شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے، اس کی فضیلتیں ختم نہ ہو۔ اس کا ورد بنا لو، اس کی عادت بنا لو سورہ یاسین کو پڑھنے کی، انشاءاللہ ساری کی ساری بیماریوں سے دور رہو گے، کاروباروں میں خیر و برکت رہے گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، اور پھر سورہ یاسین ہی نہیں، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان تو خود وہاں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ختم کر دیا۔ ہوش میں آ جاؤ اے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرو، نماز پڑھنا شروع کرو۔ جو آج ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کر دو، دنیا بھی